الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. اللہ جسے علم دے اسے ایمان بھی دے، اللہ جسے علم دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر. مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگ و شجر. نیک عالم کو دعا دیتے ہیں صبح و شام و سحر. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، خطبے کے اندر جو آیت شریفہ سورہ توبہ کی میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے جس میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. تمام کے تمام ایمان والوں کو، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب اکٹھے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا، ایک ایسے گروہ کا ہونا لازمی اور ضروری ہے جو علم دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہو، تاکہ جو احباب میدانی جہاد میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ کر آئیں تو ان کو وہ چیز سکھلائیں جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر رہ کر سیکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ان کو عطا فرمائی ہیں، ان چیزوں کو وہ آنے والے احباب کو سکھلائیں. اور علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے آگے تشریح کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کا جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات، کیونکہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں تمام کے تمام احباب کو میدانی جہاد میں جانا فرض ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہر وقت کی بات نہیں ہے، مخصوص اوقات کے اندر کی بات ہوتی ہے. لیکن ہر وقت اس طریقے سے جانا یہ نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت ان میں سے ایسی ہونی چاہیے، ایک بڑی جماعت ہماری مکمل ہے، ان میں سے ایک جماعت چلی جائے اور ایک جماعت ایک جگہ پر رہے اور وہاں پر علم دین کو حاصل کرنے والی بنی، اور علم دین کو حاصل کریں. اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں جب وہ واپس لوٹ کر آئیں تو ان کو علم دین سکھلائیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. اس بات کو اللہ پاک نے اس آیت شریفہ کے اندر بیان فرمایا ہے، لیتفقہوا فی الدین، کہ جب وہ واپس لوٹ کر آئیں تو ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو دین کی تعلیم سکھلائیں. لینذروا قومہم، اور دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ جب ہماری قوم جو گئی ہوئی ہے میدانی جہاد میں جہاد کرنے کے لیے، جب وہ واپس آئے تو وہ اپنی قوم کو ڈرائیں کہ کن چیزوں سے تم لوگوں کو منع کیا گیا ہے. اگر کبھی ہم خدا نخواستہ اس چیز کے اوپر آ رہے ہیں جس بات کا ہم لوگوں کو علم نہیں ہے، لیکن ہم اس کی برائی کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے اپنی قوم کو روکے. اذا رجعوا الیہم، جب وہ وہاں سے واپس لوٹ کر آئیں، لعلہم یحذرون، یہ تمام باتیں اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. تو یہاں سے مجھے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے
کہ اس آیت شریفہ کے اندر جو بات فرمائی گئی ہے لیتفقہوا فی الدین، کہ دین کے معاملے میں تفقہ حاصل کرے، یعنی علم کی اعلیٰ معیار تک اپنے آپ کو پہنچائیں، جہاں پر جانے کے بعد میں ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صحیح کیا ہے، اس بات کا پورا مکمل علم ہو، غلط کیا ہے اس بات کا پورا مکمل علم ہو، عقائد ہمارے کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہیں، بذات خود اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہیں، تمام نبیوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں، صحابہ کے بارے میں کیا عقائد ہیں، اولیاء کے بارے میں کیا عقائد ہیں، تابعین تبع تابعین کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر ہونے والے معجزات ان کے بارے میں کیا عقائد ہیں، اس کے بعد میں اولیاء اعظام کے ذریعے سے وجود میں آنے والی کرامات ان کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہیں، پھر نماز کی کیا احکام ہیں، روزے کی کیا احکام ہیں، حج کے کیا احکام ہیں، تمام چیزوں کو جانیں اور اس کے بعد میں امت کو سکھلائیں کہ زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں، تمام باتوں کو سکھلانے والا بنے۔ اس کے لیے آج کے گئے گزرے زمانے کے اندر ہمارے بڑوں نے جو راستہ اختیار فرمایا ہے وہ مدارس کا راستہ ہے، کہ مدارس کے اندر ان تمام قسم کے نوجوانوں کو اور ہمارے بچوں کو تیار کرایا جاتا ہے، جہاں پر نماز کی تعلیم بھی دی گئی، جہاں پہ دین کے ہر معاملے کی تعلیم دی گئی، عقائد بھی سکھلائے گئے، معاملات بھی بتلائے گئے، معاشرت بھی سکھلائی گئی، اور اس کے بعد میں اخلاقیات بھی سکھلائے گئے، تمام چیزیں سکھلائی گئی، اور دین کے ہر شعبے کے اندر ان کو کامیاب کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہر بندہ تو مدرسے کے اندر نہیں جا سکتا، ہر بندہ تو مدرسے کے اندر جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے فضائل، اس کے مناقب جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اس کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے قرآن شریف کے اندر ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق اگر کوئی رکھتے ہیں تو وہ علم والے ہیں، علم والے ہی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، جس کو علم ہی نہیں ہے وہ اللہ کا کیا حق ادا کر سکیں گے، اللہ کی مخلوق کا کیا حق ادا کر سکیں گے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی جی آپ فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو کسی چیز کا علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے دن اور رات دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، تو میرے بھائیوں ٹھیک اسی طریقے سے جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علم رکھنے والے نہیں ہیں، ان دونوں میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم لوگوں کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے، ان کی کیا فضائل ہیں، تو فضائل مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر ہے وہ شخص اور سب سے زیادہ بہتر ہے وہ شخص جو قرآن شریف کو سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے، جو قرآن شریف کو سیکھے اور لوگوں کو سکھلائے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الدنیا ملعون وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه وعالما او متعلما، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی ہے، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں سب کی سب ملعون ہیں، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر رحمت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کا استثناء کرتے ہوئے اس کے بارے میں تفصیل بتلاتے ہوئے فرمایا، الا، مگر وہ اللہ کی لعنت میں نہیں ہے، کون؟ الا ذکر اللہ، نمبر ایک اللہ کا ذکر، یہ ملعون نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر قرآن شریف کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا وَالَاهُ، اور جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت سے ہم لوگوں کو قریب کرنے والی ہیں وہ تمام چیزیں بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن وہ ملعون نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد فرمایا، وَعَالِمًا، اور عالم وہ ملعون نہیں ہے، وہ ملعون نہیں ہے، او متعلمًا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی آگے، اور متعلم جو علم دین کو حاصل کرنے والا ہے، علم دین کی طلب میں اپنے آپ کو لگانے والا ہے، وہ بھی ملعون نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی عالم بن جائیں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی قرآن شریف کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے بن جائیں، ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔
اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جو شخص علم دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا، اس کے بارے میں فرمایا کان فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ واپس وہ اپنے گھر کو لوٹ آئے. ہاں ترمذی شریف کی روایت ہے یہ کہ جب تک انسان علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہوتا ہے، جب تک علم دین کو حاصل کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے واپس اپنے مکان پر جب تک نہیں آتا، تب تک مسلسل وہ اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہوتا ہے. ہاں پھر آگے ایک اور روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بڑی فضیلت والی روایت ہے، بس یہ ایک روایت بھی اگر کبھی ہم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. کون سی؟ نظر اللہ امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع، رواه الترمذی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو قرآن شریف کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے اور احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو نکالتا ہے، اس کے لیے میرے نبی دعا دے رہے ہیں. اس کون ہے وہ شخص؟ نظر اللہ امرأ، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، سمع منا شیئا، کہ ہم سے کوئی چیز کو وہ سنے، ہم سے کوئی چیز کو وہ سنے، فبلغه کما سمعه، اور اس کو جیسا سنا ہے ویسا لوگوں تک اس کو پہنچائے، جیسا سنا ہے ویسا ہی لوگوں تک اس کو پہنچائے. فرب مبلغ، بس بعض پہنچانے والوں سے زیادہ سننے والے ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بہتر انداز میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، او عام سامع، اس سے بہتر انداز میں سننے والے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ بات ہم لوگوں کی سنتے ہیں تو سننے کے بعد میں ان کے دل کے اندر اور جذبہ جاگتا ہے اور فکر پیدا ہوتی ہے اور تڑپ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سنانے والے سے زیادہ اپنے آپ کو اونچے مقام تک لے کر جاتے ہیں. ہاں میرے بھائیو، اس کے ذریعے سے تمام روایتیں بیان کرنا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر علم دین کا جذبہ پیدا ہو جاوے، کہ ہم عالم بن جاوے، ہم بھی حافظ قرآن بن جاوے، ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے بن جاوے. علم دین کے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بھی اپنے آپ کو تیار کروائے. ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی، ہم لوگ خود تو تیار نہیں ہیں، ہماری عمر ہو چکی ہے، اب ہم مدرسے کے اندر جا کر علم کو حاصل نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں. ہمارے خاندان، ہماری اولاد میں سب سے پہلے تو ہماری اپنی اولاد ہے کہ اپنی اولاد کو ہم لوگ خود تیار کروائیں کہ بیٹا آپ مدرسے میں جاؤ، مدرسے میں جا کے آپ علم دین کو حاصل کرنے والے بن جاؤ. گزشتہ کل حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، بہت اچھے انداز میں حضرت نے بہت ساری باتیں بتلائی، لیکن ان میں سے ایک پوائنٹ کی بات حضرت نے بہت اچھی بتلائی. حضرت نے کہا کہ آج کل کے والدین اپنی اولاد کو مدارس میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک بہت اہم بات اور پوائنٹ والی بات بتلائی حضرت نے کہا اس وجہ سے کہ لوگ اولاد پیدا کرنے کے لیے ہی تیار نہیں، بچے جننے کے لیے ہی تیار نہیں. جب ہماری اولاد کی کثیر تعداد ہوں گی تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بھائی ایک بچہ ادھر گیا کوئی بات نہیں، چلو دوسرا بچہ تو ہمارے پاس ہے، اس کو مدرسے کے اندر پڑھا لینا. جب کثیر تعداد ہوتی ہے تو اولاد کیا ہے، اس کے اعتبار سے ہم لوگ انتظامات کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس اب ہوتا کیا ہے، 2 ہو گئے 3 ہو گئے بس رے واہ اب نہ بولے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم لوگوں کو تعلیم فرمائی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر یا اس کے بعد میں جو ہے میں آپ کے سامنے وہ تمام باتیں رکھوں گا. کون سے؟ نکاح کے تعلق سے خاص طور سے. اب نکاح کے اندر کس سے نکاح کیا جائے، کب کیا جائے، کیا ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے آئیں گی. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہم لوگوں کو ارشاد فرمائی ہے، تزوج الودود الولود، کہ اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچوں کو پیدا کرنے والی ہو. ہاں فإنی اباہی بکم الامم، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ساری امتوں کے سامنے میں فخر محسوس کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. اگر ہماری اولاد ہی کم ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو بات فرما رہے ہیں کہ میں ساری امت کے اوپر فخر کرنے والا بنوں گا، کیا یہ چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی.
تو اس لیے جو ہے حضرت نے بڑی پوائنٹ کی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جنت چھوڑ دیا ہے، اولاد پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت ساری ہیلے بہانے، پھر ڈاکٹر کچھ بول رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ بول رہا ہے، اس کے اعتبار سے اور اس کے بعد میں بذات خود والدین اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کثیر ہوگی، اولاد زیادہ ہوگی تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے، ان کو پلائیں گے کہاں سے، یہ ہمارے والدین کا کہنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کیا ہم لوگ خدا ہو چکے ہیں جو اس طریقے سے بات کہتے ہیں کہ ان کو کھلائیں گے ہم لوگ کہاں سے؟ اللہ پاک نے تو روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، ہم لوگوں کو اس کی روزی کی ذمہ داری نہیں دی۔ ہاں ہم لوگوں کو کہا ہے کہ اللہ پاک کی زمین کے اوپر چلو پھرو وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ پاک نے جتنی روزی دی ہوئی ہے اس کو تلاش کرو۔ ہاں آج کے زمانے کے اندر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں، پہلے زمانے کے بنسبت اولاد کم ہے لیکن ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ میں ہوں اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اگر میں نہیں تو ہمارے گھر کا کام نہیں چل سکتا۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، ہمارے سے پہلے ہم دیکھیں نا تھوڑا سا اپنے آبا و اجداد کو دیکھ لیں، ایک ایک کے گھر میں 5 6 8 8 10 بچے ہوتے تھے اور گھر کے اندر بالکل سکون والا ماحول ہوتا تھا، اور گھر میں کمانے والا کتنا؟ ایک بندہ ہوتا تھا اور 10 لوگ مل کر کھاتے تھے، لیکن کھانے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اور آج 10 کمانے والے ہیں، 2 لوگ اگر بیٹھ کر کھاتے ہیں تو سب کی نگاہ ان کی طرف ترچھی ہوتی ہے، یار یہ تو فضول بیٹھ کر کھا رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ اپنی آل و اولاد کو مدارس میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے پاس ہے ہی ایک، میں ڈالوں گا تو پھر کیا ہوگا میرا، یہ وجہ ہے۔ پھر دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جائے گا مدرسے میں، تعلیم حاصل کرے گا، پڑھے گا، لکھے گا، جو کچھ بھی حافظ عالم بنے گا، وہاں سے آنے کے بعد میں جو ہے اس کو تنخواہ ملے گی کتنی؟ 10 12 ہزار 15 ہزار، کیا 10 12 ہزار 15 ہزار میں اس کا گزارا ہو جائے گا؟ یہ والدین سوچ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہر کس اس بات کی طرف اپنے آپ کو لے کر نہ جاویں۔ آپ نے آج تک یہ بات نہیں سنی ہوگی کہ فلاں عالم دین نے جو ہے قرض کے بوجھ میں آ کر اپنے کیا ہے خودکشی کر لی، کبھی سنا ہم نے؟ یا فلاں کا بوجھ رہا جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی، کسی عالم کے بارے میں یہ بات ہم نے سنی نہیں ہوگی۔ لیکن دنیا دار جتنے احباب ہیں اکثروں کی راتوں کی نیند بھی اڑی ہوئی ہے کہ فلاں قرض والا آئے گا اس کو کیا جواب دو، فلاں آئے گا، فلاں بینک کا مجھے دینا ہے، فلاں لون مجھے چکانا ہے، فلاں لون مجھے چکانا ہے، کیا کروں گا، میں بڑا پریشان ہوں۔ میرے بھائیو، جو اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے نا، اللہ پاک اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ہاں، اور اپنی اولاد میں سے جتنی ہی ہماری اولاد کی نہ ہو، ایک بچے کو ہم ضرور انشاءاللہ مدرسے کے اندر پڑھائیں گے، اس کو ضرور علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ بھیجیں گے۔ ابھی تو الحمدللہ مدارس میں فیسلٹی بھی ہو چکی ہے بہت سارے مدارس میں کہ بچہ اسکول بھی پڑھے گا، بچہ دین کا بھی علم حاصل کرے گا۔ اکثر مدارس میں یہ ہو چکا ہے۔ ابھی ہمارے بچے دیکھ لیں، اکثر جو 8ویں 9ویں 10ویں کے ہیں، جو حال کے اندر ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اکثر ایسے ہیں جن کو اپنا نام بھی صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آتا ہے۔ ان کی تحریر دیکھ کر ہم لوگ پہچان نہیں سکتے کہ یہ 10ویں کے بچے نے لکھا ہے یا پہلی دوسرے کے بچے نے لکھا ہے۔ لیکن مدارس کا ہم لوگوں پر احسان ہے کہ مدارس کے اندر جب طلبہ جاتے ہیں، علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو صرف دین کا علم نہیں، دین کے علم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کئی سارے احباب کو دیکھ سکتے ہیں، کئی سارے بچوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کی ہینڈ رائٹنگ بھی ماشاءاللہ ایسی ہے کہ کمپیوٹر لکھ رہا ہے یا کسی انسان نے لکھا ہے، ہم اس کو میچ کرنا چاہیں تو بڑی مشکل سے ہم لوگ پہچان پاتے ہیں۔ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے مدارس میں، لیکن ہمارے ذہن مدارس کے خلاف، ہمارے ذہنوں کے اندر بالکل بری باتیں ہی ہیں، کوئی خیر کی بات ہماری زبان سے نہیں آتی ہوئی ہم لوگوں کو سنائی دے رہی ہے۔ ہاں، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے آج اتنا زیادہ علم کا وافر مقدار انداز میں علم عطا فرمایا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہماری ہی کمزوری ہے نا، ہماری ہی کمی ہے نا۔ میرے بھائیو، اس کے بارے میں ہم لوگوں کو سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ ہماری اولاد میں سے ایک کو ضرور حافظ بھی بنائیں گے اور عالم بھی بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں،
ہم اپنی اولاد میں ایک دوسرا، اگر ہمارے پاس بذات خود اولاد نہیں ہے تو ہماری خاندان کے کسی کی اولاد کو ہم ضرور بنائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہمارے خاندان میں نہیں ہے تو ہمارے گلی کے اندر، محلے کے اندر اور ہمارے گاؤں میں سے ایک تو بھی بچہ حافظ عالم ضرور ہم بنائیں گے۔ یہ عہد ہمارا ہونا چاہیے۔ ان کے والدین کو تیار کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ اللہ پاک نے ٹوٹا پھوٹا علم جیسا ہی ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے، جیسے اور چیزوں کے لیے ہم اپنی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے واسطے تشکیل کرتے ہیں، ہاں کیا مدارس کے واسطے ہم لوگ ان کی اولاد کی تشکیل نہیں کر سکتے؟ جس طریقے سے کوئی بات ہم لوگوں کو پہنچتی ہے، کوئی تکلیف کی بات ہوتی ہے تو ہم ان کی اولاد کو تیار کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ اولاد ہمارے لیے سرمایہ بنے گی، اس کے لیے ہم لوگ تیاریاں کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے ہم لوگ سوچ رہے ہیں، کیا دینی اعتبار سے سوچنے کی ذمہ داری میرے اور آپ کی نہیں ہے؟ نہیں بولے مول صاحب تم عالم ہے، نہ بولے تم ہمارے امام ہیں، تو بولے جاؤ، تو بولے تھوڑا کر لیے کا چکر کاٹو، تو بولے اور ایک آدھ بچوں کو تیار کر کے تم بھیجو، تم بھیجو۔ تو ایک میری رائے ہے اس کے تعلق سے کہ جب ایسی بات ہم لوگ کہہ رہے ہو نا، کیا میں نے بذات خود اپنی اولاد کو علم دین کے حاصل کرنے کے لیے تیار کرایا ہے؟ جب میں نے خود اپنے واسطے نہیں کرایا، میں نے بذات خود اپنی اولاد کو تیار نہیں کرایا، تو دوسروں کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ دوسروں کے سامنے جب جاؤں گا تو دوسرے لوگ کیا بولیں گے؟ اس کی خود کی اولاد اس کو سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو سکھانے کے واسطے آیا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ اس طریقے سے باتیں کہتے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زبان کو اس طریقے سے ہرگز نہ کھولا کریں۔ وہ اس کا معاملہ، اس کا پرسنل معاملہ، اس کو اس کے حل پر چھوڑ دو۔ آپ کو جو بات وہ پہنچا رہا ہے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ اس کے اوپر لبیک کہو، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کے اوپر طنز کسنے کے بجائے خاموش ہو جاؤ۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت خطرناک برائیاں ہیں جو پھیلتی جا رہی ہیں، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آخر میں اب اخراجات کا معاملہ ہوتا ہے کہ دین کا کیا ہے، مدارس کے اخراجات ہیں، ہماری مسجد ہے اس کے اخراجات ہیں، ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کی مساجد ہوتی ہیں، ان کے اخراجات کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات میرے ذہن میں آئی اور ہم نے کچھ نوجوان کو بھی الحمدللہ اس کے واسطے تیار کرایا، اور کئی مرتبہ جو ہے میں سر کے سامنے بھی بات رکھ چکا ہوں کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہماری پوری مہینے کی کمائی میں سے صرف ایک دن کی کمائی، ایک دن میں ہماری کمائی کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 500 روپے۔ 500 سے کم کوئی نہیں کماتا۔ جو بندہ مستری کے ہاتھ کے نیچے صرف مال کلانے کے لیے رکھا جاتا ہے اس کو بھی 700 روپے پیمنٹ ہے۔ تو یہ 700 روپے ایک دن کے ہم لوگ اس کو نکالیں، باقی کے 29 دن 30 دن کی تو پیمنٹ ہمارے پاس ہے نا، اس کو پورا استعمال کریں جس طریقے سے آپ چاہیں۔ صرف ایک دن کی پیمنٹ اللہ کے واسطے ہم لوگ نکالنے والے ہیں۔ اب ایک مکان کے اندر تقریباً جو ہے 2 کہیں 3 کہیں 4 لوگ کمانے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک دن کی کمائی ایک بندے کی 500 روپے منیمم پکڑ لیا جائے تو ایک گھر کے اندر ایک دن کی کمائی کتنی ہو رہی ہے؟ 4 لوگوں کے اعتبار سے 2000 روپے ہو رہی ہے۔ 2000 روپے ہو رہی ہے تو مہینے میں 2000 روپے ایک مکان میں ہم لوگ نکالیں تو اس طریقے سے ہمارے اپنے محلے کا اپنا جائزہ لیں۔ 100 مکانات اگر ہمارے محلے میں ہیں تو مہینہ کتنا جمع ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ 2 لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں، آرام سے ہو جاتے ہیں 2 لاکھ روپے۔ اگر 100 مکانات ہمارے پاس ہے اور ہر گھر میں 4 لوگ کمانے والے ہیں 500 کے اعتبار سے، اور بعض لوگوں کو اس سے زیادہ بھی کمائی ہوتی ہے، تو جب ہماری 2 لاکھ روپے ہر مہینہ ہم لوگ صرف 500 کے اعتبار سے، میرے گھر میں 4 افراد کمانے والے اس کے اعتبار سے نکال لیا جائے تو دین کے کسی کام کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے؟ مدارس کے اندر اگر کسی چیز کی کمی پڑ گئی تو کیا ہم لوگ اس کو پورا نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی ہمارے اوپر ہنگامی مصیبت آ گئی تو کیا ہم یہ 2 لاکھ روپے کے اندر ہنگامی مصیبت کو ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی ہم لوگوں پر کام آ گیا، ابھی بہت سارے طلبہ مدارس کے اندر داخلہ ہو رہا ہے، آ رہے ہیں، مدارس کھل رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے مدارس کے اندر جو ہے ہم اپنی اولاد کو خود پڑھاویں، اگر نہیں پڑھا سکتے تو اپنے محلے کے اندر کسی ایک فرد کو، کسی ایک بچے کو جو ہے ہم اپنے محلے کی طرف سے، کہ یہ بچہ ہمارے محلے کی طرف سے جا رہا ہے، اس کے پورا مکمل جب تک یہ عالم بنے گا، جب تک یہ حافظ قرآن بنے گا، پورا مکمل خرچ ہم محلے والے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہم لوگ؟ پھر اس کے بعد میں یہ 2 لاکھ روپے جو ہو رہے ہیں، اب 2 لاکھ میں پورے مکمل تو نہیں بول سکتا، 2 کے اندر سے اور 50,000 کم کر لیے جائے، مہینہ 1.5 لاکھ روپے ہم لوگوں کے پاس جمع ہو سکتا ہے۔ کچھ کمی بیشی ہو گئی، وہ 50 بھی چھوڑ دو، لاکھ روپے تو ہمارے پاس ہر مہینہ جمع ہو ہی سکتے ہیں۔ صرف کتنی دن کی مانگ رہا ہوں میں؟ ایک دن کی، بس زیادہ نہیں، صرف ایک دن کی کمائی۔ ایک دن کی کمائی لگائیں گے تو اللہ رب العزت ہر مسائل کو انشاءاللہ ہمارے حل فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ
میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کسی اور کالجز وغیرہ کے اندر پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ پڑھنا تو چاہتے ہیں، ان کے پاس ادا کرنے کے لیے فیس بھی نہیں ہوتی، تو کیا ان لوگوں کی مدد ہم یہ جو ہمارا ڈونیشن ہوگا، جو کچھ بھی ہم ماہواری جو ہم نے طے کیا ہوا ہوگا، تو یہ جب ہم لوگ جمع کریں گے تو کیا اس کے ذریعے سے ان کا کام آسان نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے محلے کے اندر ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم لوگوں نے ایک ایسی کمیٹی اگر کبھی تیار کر لی کہ یہ ہر موڑ پر جو ہے، ہر جگہ پر جہاں کہیں بھی رہیں گے ہماری پہنچ وہاں تک ہوگی، اور پورا کے پورا گاؤں، پورا کے پورا محلہ انشاءاللہ ہماری نگرانی کے اندر ہوگا، ان لوگوں کو جو ہے روزانہ کی جو ان کی کمائی ہے وہ اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے کہ بھئی ہماری یہ جو کمیٹی ہم لوگوں نے تیار کر لی، اگر ہم اس طریقے سے کمیٹی بنا لیتے ہیں، اگر اس طریقے سے کیا ہے کمیٹی بنانے کے بعد میں ہم اپنی کمیٹی کو تیار کر لیں اور اس کے بعد میں اس میں سے ایک 5 افراد کو اپنے محلے کی نگرانی کے لیے رکھ لیں کہ بھئی دیکھو کسی قسم کی کوئی مصیبت آ رہی ہے یا کسی قسم کا کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے تو اس معاملے کی کیا ہے تلافی کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو ان کو ماہواری ایک 5000 روپے بھی اگر کبھی دیں گے تو کیا خوشی سے کام نہیں کریں گے؟ ہمارے بچے کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ بھئی ہماری مدد بھی ہو رہا ہے، ہمارا کام بھی ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مدارس کی طرف متوجہ کروائیں، ہم خود بھی متوجہ ہوں، سب سے پہلی چیز، اگر خود نہیں تو ہم اپنی اولاد کو کروائیں، اگر اپنی اولاد نہیں تو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک کو ضرور کروائیں، اگر رشتہ داروں میں سے بھی نہیں ہو رہا ہے تو اپنے اڑوس پڑوس محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر ایسے افراد تیار کروائیں۔ ابھی ہم تھوڑا سا اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، اپنے گاؤں کا تھوڑا سا جائزہ لیں۔ پورا لوہارا جو ہمارا گاؤں ہے، پورا تعلقہ ہے ہمارا یہ، تو ہمارے اس گاؤں کے اندر خود ہمارے گاؤں کے کتنے علماء ہیں، ہمارے اپنے گاؤں کے، کہ اس گاؤں کے اندر پلا، اس گاؤں کے اندر بڑا ہوا اور وہ بچہ جو ہے حافظ بھی بنا، عالم بھی بنا، مفتی بھی بنا ہے، ایسے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ شاید ایک بھی نہیں، شاید ایک بھی نہیں۔ حافظ تو ہے، عالم کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہماری رہبری کون کرے گا؟ ہماری رہنمائی کون کرے گا؟ جتنے بھی ائمہ باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ چند ان کے ہیں، آج ہیں کل چلے جائیں گے، یا کچھ ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا تو نکل گئے، پھر ہماری رہبری کون کرے گا؟ ہمارے اپنے گاؤں کا اگر کبھی بندہ ہو گیا تو اس کی جو فکر ہوگی، جو باہر سے آ کر کرنے والا ہے اس کی وہ فکر ہو سکتی ہے؟ بڑا فرق ہوتا ہے۔ باپ کا جب جنازہ جا رہا ہوگا سارے محلے کے لوگ رو رہے ہوں گے، لیکن جو بیٹا ہوگا اس کی جو رونے کی تڑپ ہے، اس کی جو فکر ہوگی، کیا وہ پورے محلے والے دے سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے خاص مجھے اس بات کا پیغام دینا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو مدرسے کے اندر ضرور داخل کروائیں۔ اگر ہمارے گھر میں 2 لڑکے ہیں، 2 بچیاں ہیں، تو ایک بچی کو ضرور مدرسے کے اندر داخل کر دیں۔ اگر 2 لڑکے ہیں تو ایک لڑکے کو مدرسے کے اندر ضرور داخل کر دیں۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارا دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا جیسی تیسی نکل جائے گی لیکن آخرت انشاءاللہ ہماری روشن ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی اولاد میں سے ایک کو ضرور حافظ اور عالم ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ پر ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں علماء دین اور حفاظ دین عظام کو پیدا کرنے کی ہمارے خاندانوں میں ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔